کیا کوئی شخص پانی پر بھی چل سکتا ہے اور وہ شخص ایک نہیں یعنی ہزاروں کی تعداد میں؟ تو جی ہاں، حضور اقدس و اجمل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پانی پر چل کر اپنے دشمن کو شکست دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس امت میں 3 باتیں پائی ہیں، پھر اس کے بعد لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا اور حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ میں بھی اس غزوہ میں گیا تھا۔ جب ہم غزوہ کی جگہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ دشمن کو ہمارا پتہ چل گیا تھا اور وہ پانی کے تمام نشان مٹا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ گرمی پڑ رہی تھی اور پیاس کے مارے ہمارا اور ہمارے جانوروں کا برا حال ہو گیا تھا، اور جمعہ کا دن تھا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو حضرت علاء رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ہمیں آسمان میں بادل کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کی قسم حضرت علاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی اور ایک بادل ظاہر کر دیا، اور وہ بادل اتنے زور سے برسا کہ سارے نالے، تالاب اور وادیاں پانی سے بھر گئیں۔ ہم نے خود پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں اور برتنوں کو بھر لیا۔ پھر ہم اپنے دشمن کے پاس پہنچے۔ وہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر خلیج پار کر کے سمندر میں ایک جزیرے میں جا چکے تھے۔ اس خلیج کے کنارے کھڑے ہو کر حضرت علاء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ سے اللہ کو پکارا: یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا کریم۔ پھر ہم سے کہا اللہ کا نام لے کر اس سمندر کو پار کرو۔ چنانچہ ہم وہ سمندر پار کرنے لگے۔ ہمارے جانوروں کے کھر بھی گیلے نہیں ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم نے دشمن کو جا لیا۔ ہم نے انہیں قتل بھی کیا اور گرفتار بھی کیا اور انہیں غلام بھی بنایا۔ اس کے بعد ہم پھر اسی خلیج کے کنارے پر آئے اور حضرت علاء رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کو پھر انہی ناموں سے پکارا، اور ہم پھر اس خلیج کو اس طرح پار کرنے لگے کہ ہمارے جانوروں کے کھر گیلے نہیں ہو رہے تھے، اور اس دعا کی برکت تھی: یا علیم، یا حلیم، یا علی، یا عظیم۔ یعنی حضرت علاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات پڑھ کر دعا کر رہے تھے: ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں اور تیرے دشمن سے لڑنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ ہمیں ایسی بارش عطا کر جس سے ہمارے پینے اور وضو کے پانی کا انتظام ہو جائے، اور جب ہم اسے چھوڑ کر جائیں تو ہمارے علاوہ اور کسی کا اس میں حصہ نہ ہو۔ اور سمندر کی دعا میں یہ الفاظ ہیں: اور ہمارے لیے اپنے دشمن تک پہنچنے کا راستہ بنا دے۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ حضرت علاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں لے کر سمندر میں گھس گئے۔ جب ہم اندر گئے تو ہماری سواریوں کے نمدوں تک بھی پانی نہیں پہنچا تھا اور ہم دشمن تک پہنچ گئے تھے۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں اور ابن کثیر نے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کے مرتدین سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور اس میں یہ قصہ بھی ذکر کیا کہ جن اونٹوں پر لشکر کا زیادہ سفر اور خیمے اور پینے کا پانی لدا ہوا تھا، وہ سارے اونٹ سامان سمیت بھاگ گئے تھے، پھر خود ہی سامان سمیت آ گئے تھے۔ اور یہ قصہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پڑاؤ کی جگہ کے ساتھ ہی صاف شفاف خالص پانی کا حوض پیدا فرما دیا تھا۔ اور یہ بھی ذکر کیا کہ ان حضرات نے مرتدین سے جنگ کی۔ ابن کثیر نے یہ واقعہ یوں ذکر کیا ہے کہ حضرت علاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے کہا: آؤ بحرین جزیرے کے علاقے دارین چلتے ہیں تاکہ وہاں جا کر دشمن سے جنگ کریں۔ اس پر سارے مسلمان فوراً تیار ہو گئے۔ وہ ان مسلمانوں کو لے کر چل پڑے، یہاں تک کہ ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ پہلے تو ان کا خیال ہوا کہ کشتیوں کے ذریعے دارین کا سفر کر لیں، لیکن پھر یہ سوچا کہ سفر کافی لمبا ہے، کشتیوں میں جاتے جاتے دیر لگ جائے گی، اتنے میں اللہ کے دشمن وہاں سے آگے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے گھوڑے کو لے کر سمندر میں گھس گئے: یا ارحم الراحمین، یا حکیم، یا کریم، یا احد، یا صمد، یا حی، یا محیی، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، لا الہ الا انت یا ربنا۔ اور لشکر کو بھی حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھتے ہوئے سمندر میں گھس جائیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس طرح اللہ کے حکم سے ان سب کو لے کر حضرت علاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیج کو پار کر گئے
وہ سمندر میں نرم ریت جیسی جگہ پر چل رہے تھے جس پر اتنا کم پانی تھا کہ اونٹوں کے پاؤں بھی نہیں ڈوبتے تھے اور وہ پانی گھوڑوں کے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچ رہا تھا۔ یہ سفر کشتی میں 1 رات 1 دن میں طے ہوتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سمندر پار کیا اور جزیرہ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دشمن سے جنگ کی اور ان پر غلبہ حاصل کیا اور ان کا مال غنیمت سمیٹا اور پھر اپنی پہلی جگہ واپس بھی آ گئے، اور یہ سارے کام صرف 1 دن میں ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کریں، اہل ایمان سے اسے شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔